السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہا عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے جو میرا نیو ہارر چینل ہے اسکرین پہ اس کا نیم مینشن ہو رہا ہوگا، آپ سب اس کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک شارٹ ہارر ناول شیئر کیا ہے جس کی 2 ایپیسوڈز میں شیئر کر چکی ہوں۔ کل اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور آپ سب نے اس چینل کو بھی وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شمائلہ نے شیئر کی ہے۔ شمائلہ انڈیا میں رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انڈیا کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور اسی گاؤں کے ایک لڑکے کا یہ خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بیسیکلی میں گاؤں میں نہیں رہتی، میرے پیرنٹس گاؤں میں رہتے ہیں۔ انڈیا میں زیادہ تر لڑکے لڑکیاں پڑھنے کے لیے شہروں میں آئے ہوتے ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس چھوٹے بہن بھائی پیچھے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنے گاؤں کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی جن کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ کافی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کا ایک گھر تو بالکل گاؤں کی آبادی کے اندر ہی تھا۔ ایک گھر انہوں نے بالکل گاؤں کی حدود پر بنایا ہوا تھا، جس میں ان کا آنا جانا بہت کم تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر ایک مخلوق کا بسیرا ہے، اور ان کا وہ جو بیٹا تھا وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا، اور ادھر ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن مکمل کی۔ وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس ملنے کے لیے آیا، اور ان کے پاس وہ رہنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کیا خوفناک ناقابل فراموش واقعہ پیش آئے گا۔ وہ لڑکا اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد جب اپنے پیرنٹس کے پاس آ گیا تو اس کو گاؤں بہت پسند آیا، اور وہ گاؤں کی زندگی کو بڑا انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے واپس چلے جانا تھا کچھ دن تک۔ ان کا جو گھر تھا جو کہ بالکل غیر آباد تھا، کہا جاتا تھا کہ اس گھر کی چھت کے اوپر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس گھر کے اندر، اس گھر کے باہر ایک بہت بڑی بلا کو دیکھا تھا جس کی ہائٹ اس گھر سے بھی اونچی تھی۔ وہ بالکل گاؤں کا وہ علاقہ بنتا تھا جو کہ جہاں پر آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ گاؤں کی حدود تھی بالکل۔ اور گاؤں کا جو باقی راستے تھے لوگ وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ کافی قدیم راستہ تھا، اور گھر بھی کافی قدیم تھا۔ وہ لڑکا اپنے اس گھر یعنی اس حویلی کو دیکھنے کے لیے گیا، جو کہ ایک حویلی ٹائپ تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، اس کو بڑا اچھا لگا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم نے اس گھر کا رخ اب دوبارہ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں جانا اس گھر کی طرف۔ ہم نے تمہیں ایک دفعہ دکھانا تھا، وہ ہم نے تمہیں دکھا دیا۔ اب وہ لڑکا اپنے پیرنٹس کو بتائے بنا اس گھر کی طرف جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ اس گھر کی سٹوری کے متعلق جانتا تھا کہ اس میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا کہیں آدھی رات کو اپنی گاڑی پر کہیں گاؤں سے باہر شہر والی سائڈ پہ گیا ہوا تھا۔ واپس جب وہ آیا تو اس نے گاؤں کا وہی پرانا راستہ اختیار کیا جہاں پر ان کی وہ حویلی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے چھپ کے اس کمرے کی، اس گھر کی جو کیز تھیں وہ اس کے پاس تھی۔ اس نے اپنی گاڑی وغیرہ روکی۔ اس دن اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا نوکر نہیں تھا، اور وہ اسی حویلی کے اندر چلا گیا۔ لڑکا بہت زیادہ گھر سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے پیرنٹس کو یہ چیز تھوڑی عجیب لگتی تھی کہ اس کے جانے میں بھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، یہ گھر والوں کو بالکل ٹائم نہیں دے رہا۔ اور دن بدن لڑکا جو تھا وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی جو جسمانی حالت تھی، دماغی حالت تھی، اس میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ فرق آنے لگ گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے کہا کہ تمہارے جانے میں 10 دن باقی ہیں اور تم نے اپنی کوئی تیاری نہیں کی، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ تم نے واپس جانا ہے۔ جس پر اس لڑکے نے بالکل اسٹریٹ وے ان کو جواب دے دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اور اب میں ادھر ہی رہوں گا۔ جبکہ اس نے آگے جانا تھا باہر، اور بھی وہ کوئی فردر اسٹڈی تھی جس کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتا تھا۔ پیرنٹس نے جب یہ بات سنی تو وہ کافی حیران ہوئے،
اور انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوکر تھا جس نے رات کے ٹائم اس کی گاڑی اسی حویلی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لی۔ وہ نوکر اس کے تعاقب میں تھا۔ نوکر نے جا کر ساری بات اپنے مالکوں کو بتائی اور کہا کہ میں نے چھوٹے صاحب جی کو اسی گھر میں دیکھا ہے جہاں پر جانے سے آپ نے ان کو منع کیا تھا۔ والدین اب بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایک خطرناک جگہ ہے، کہیں اس کے اوپر کسی چیز کا بسیرا نہ ہو گیا ہو، جو کہ حقیقت تھا۔ وہ لڑکا پوزیسڈ ہو چکا تھا۔ جب اس لڑکے کو گھر لایا گیا اس کی حالت بہت غیر تھی۔ کہتے ہیں کہ ادھر ان کو پنڈت جی کے پاس، ان کے جو پنڈت ہیں ادھر لے کر جایا گیا۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ اب اس کی جان بالکل نہیں چھوڑے گی۔ کہتے تھے کہ وہ لڑکا جب ہم گھر لے کر آئے تو رات کے ٹائم اس کے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جب اندر گئے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ نعت دیکھنے والی مخلوق اس کو برے طریقے سے کھینچ رہی ہے، اور کھینچتے ہوئے اس کو اس کے کمرے سے نکال کر سیڑھیوں سے اتار کر باہر کی دروازے کی طرف لے گئی۔ سارے گاؤں نے اس کا شور سنا اور اسی حویلی کے اندر اس کو لے گئی۔ اس کے علاج کے بعد جو کہانی پتہ لگی وہ یہ تھی کہ وہ ایک دفعہ اسی حویلی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس گھر کی چابیاں چھپا کر لے لی تھیں اپنے گھر والوں سے اور اسی حویلی کے اندر جانا چاہتا تھا۔ واپسی پہ وہ اس حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اندر داخل ہوا تو مجھے ساری حویلی کا ماحول بہت ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ باہر بہت گرمی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ اتنے زمانے سے یہ حویلی بند ہے، شاید اسی لیے اس کا ٹمپریچر میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ لڑکا کہتا ہے میں اندر کی طرف گیا، مجھے عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے حویلی کے اندر میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہو، میرے علاوہ بھی کسی کی ایگزسٹنس اس حویلی میں ہو سکتی ہے۔ اچانک سے باہر دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گیا اور میں نے سمجھا کہ میرے والدین کو اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے۔ شمائلہ کہتی ہیں کہ وہ گھبراہٹ میں دوبارہ دروازے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ ابھی کھولا ہی تھا، سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی حیران ہوا، دروازہ بند کر کے دوبارہ پلٹا تو حویلی کی دوسری سائڈ کا جو دروازہ تھا اس پر دستک شروع ہو گئی۔ کہ وہ دوبارہ اس دروازے کی طرف بھاگ کر گیا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس دروازے کو بند کر رہا تھا تو اس کو لگا کہ جیسے کمرے میں کسی کی موجودگی ہے اور کسی نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہو۔ وہ کمرے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، اسی کمرے کے واش روم کے آگے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا میں تو عرصہ دراز سے اس گھر میں رہتی ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ اس لڑکے نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، میرے مطابق تو یہ حویلی کئی صدیوں سے بند ہے، اس میں کوئی آباد نہیں ہوا، تو تم ادھر کیسے آئی ہو؟ بس یہ بات کرنی تھی کہ وہ لڑکی میرے حواس کے اوپر طاری ہو گئی۔ میں خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا گیا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر روز یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں روز آپ لوگوں سے چھپ کر اس حویلی تک جاتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا، اس سے ملتا تھا۔ ہم ہمیشہ چھت کے اوپر ٹہلتے تھے۔ اچانک جب بھی 14ویں کا چاند آتا تھا تو وہ نیچے بھاگ جاتی تھی۔ 14ویں کے چاند کے سامنے وہ بالکل میرے سامنے نہیں آتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ کبھی بھی 14ویں کی رات کو میرے ساتھ چھت پہ نہیں آنا، بلکہ 14ویں کی رات تم ادھر مت آیا کرنا۔ میں کافی حیران ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیوں کہتی ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر اس کے پیروں کے اوپر پڑی، جو کہ بالکل الٹے تھے اور انتہائی خوفناک تھے۔ اس کی پاؤں کی انگلیاں ایڑی کی طرف تھیں اور اس کی ایڑی پاؤں کی انگلیوں کی طرف تھی۔ اس کے پاؤں کسی جانور کی طرح لگ رہے تھے۔ خوفناک پاؤں دیکھ کر میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی اور میں ادھر سے بھاگ نکلا۔ وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی اور اس کے بعد میری حالت بہت خراب ہونے لگی۔ میرے والدین جب مجھے آپ لوگ پنڈت جی کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی اور یہی حقیقت ہے۔
اور اس کے بعد اس لڑکے کو وہی مخلوق اس کے گھر کے اندر سے نکال کر لے گئی۔ پنڈت کو جب بتایا گیا تو وہ اس حویلی کی طرف گیا اور اس حویلی کے پاس بیٹھ کر کوئی عمل شروع کر دیا۔ اچانک پنڈت کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلا ہے، ایک آفت نما عورت ہے جس کا قد اس گھر کی چھت جتنا ہے، اور وہ چھت کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی ٹانگیں اس قدر لمبی ہیں کہ وہ زمین کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوفناک عورت تھی جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ غلطی مت کرنا، یہ لڑکا اب کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، اور اگر اس کو میرے سے بچانے کی کوشش کرو گے تو سارے گھرانے کو مار کے برباد کر دوں گی۔ پنڈت نے جو بھی عمل کیا اس کو ادھر ہی ختم کر دیا، اور یہ بات جا کر وہ جو اس کے پیرنٹس تھے ان کو جا کر بتائی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بڑے بزرگوں سے مشورہ کیا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں نے کہا کہ تمہاری اس حویلی کے اندر ایک بہت بڑی چڑیل کا بسیرا ہے، اگر اس سے اپنے بیٹے کو بچاؤ گے، زندہ تو وہ اس کو ویسے بھی نہیں رہنے دے گی۔ تم پنڈت سے کہہ کر اس عمل کو رکوا دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پنڈت جی سے کہہ کر اس عمل کو رکوا دیا گیا۔ بہت مشکلوں سے، بہت حصار کرنے کے بعد وہ لڑکا اس قابل ہوا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر کے اوپر لیٹ جاتا تھا، نہیں تو کوئی مخلوق اس کو اس کے بستر کے اوپر لیٹنے نہیں دیتی تھی، بلکہ اس کو کھینچ کر اسی حویلی کی طرف لے جاتی تھی۔ ایک دن اس طرح ہوا، 14ویں کی رات تھی۔ اس لڑکے کے مطابق اس کے کمرے میں ایک خوفناک شکل کی عورت آئی جس کا سارا چہرہ جلا ہوا تھا۔ جلے منہ والی عورت اس کے قریب آ کر اس کے دل کو نکالنے ہی لگی تھی۔ تو کہتا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ اور وہ پنڈت کمرے کے اندر داخل ہوا، اور وہ جلے منہ والی عورت غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پنڈت جی نے ایسا عمل اس کے اوپر کیا کہ وہ یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ پھر وہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا، بہت مشکل سے، بہت زیادہ اس کے اوپر حصار کیے کہ بہت پڑھائی کرنے کے بعد جب اس کو اس ملک سے ہی باہر بھیج دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سننے میں آیا تھا کہ باہر کے ملک کی اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں۔ یہ خوفناک کہانی تھی شمائلہ کہتی ہیں ہم لوگوں کے گاؤں کی، جو میں نے آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شمائلہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک ترکی کے لڑکے کی سٹوری ہے۔ اس لڑکے کا نام ارحان تھا جو کہ اسکریپ کا کاروبار کرتا تھا، یعنی جو لوہا استعمال میں نہیں ہوتا اس کی خرید و فروخت کا وہ کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک شخص کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میرے فارم ہاؤس پہ کچھ ایسا لوہا پڑا ہے جو کہ استعمال کے قابل نہیں ہے، تم اس کو اٹھا سکتے ہو۔ میں نے ان سے ان کے فارم ہاؤس کی ساری لوکیشن پوچھی اور ادھر چلا گیا۔ اس فارم ہاؤس کا جو مالک تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میں نے تمہیں ساری جگہ دکھا دی ہے، جو بھی چیز تمہیں ادھر سے چاہیے لوہے کی وہ تم اٹھا کر لے کر جا سکتے ہو۔ اب میں دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا، جب تمہارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو تم مجھے کال کرنا اور پھر اس فارم ہاؤس کو بند کر کے چلے جانا۔ ارحان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو موبائل پر بتا دوں گا کال کر کے کہ اب میرا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ اس لڑکے نے اب جو بھی اس کا کام تھا ادھر، جو بھی وہ چیز لینے آیا تھا یعنی لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے آیا تھا، اور کافی چیزیں اس نے اکٹھی کر لیں۔ اس کام میں اس کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے گاڑی کو کال کی اور کہا کہ یہ سارا جو لوہا ہے جو کہ اس کو چاہیے تھا وہ سارا گاڑی پہ لوڈ کروایا ہے۔ اس کام میں مجھے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہ لوڈ کروا رہا تھا ساری چیزیں تو مجھے اچانک سے فارم ہاؤس کے روم کے اندر سے کسی عورت کی رونے کی آوازیں آئیں۔ میں کافی حیران ہوا اور مجھے لگا کہ جیسے کوئی عورت مصیبت میں ہو، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنے سے یہ بہتر سمجھا کہ مجھے اس فارم ہاؤس کے مالک کو کال کر کے بتانی چاہیے۔ میں نے اس کو کال کی اور اس کو یہ کہا کہ میں نے تو اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہے، جیسے ہی میں تمہارا فارم ہاؤس بند کرنے لگا تو مجھے
تمہارے فارم ہاؤس کے کمرے میں سے ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں آئیں. بتاؤ وہ کون ہے؟ کیا تمہاری فیملی میں سے کوئی ادھر رہتا ہے؟ پہلے تو وہ مالک خاموش رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی خاموشی توڑی اور اس نے یہ کہا کہ شکر ہے کہ تم اندر نہیں گئے. اگر تم اندر جاتے تو شاید وہ مخلوق تمہیں نقصان دے دیتی. آج سے کئی سال پہلے اس فارم ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. اس فارم ہاؤس کے لان کے اندر میں، میرے بچے اور میری فیملی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میری بیٹی کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے کسی غیر مرئی مخلوق کا اس کے اوپر بسیرا ہو گیا اور اتنا سخت بسیرا ہوا کہ ہم یہ فارم ہاؤس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ہم نے یہ فارم ہاؤس چھوڑ دیا. اسی فارم ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر مخلوقات کا بسیرا ہے، غیر مرئی مخلوقات کا، جو کہ ہمیں ادھر رہنے نہیں دیتی. بہتر ہے کہ تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ. پھر ارحان نے اپنا کام کمپلیٹ ویسے ہی کر لیا تھا اور جلدی سے اس فارم ہاؤس کو بند کیا اور وہاں سے چلا گیا. یہ ایک سٹوری تھی ارحان نامی لڑکے کی جو کہ وقاص احمد نے شیئر کیا ہے. اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے پیار کریں. قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.